آپ نے پوری امت کو یہ حکم دیا ہے بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک بات تمہارے پاس پہنچ جائے تو آگے پہنچا دو۔ حجۃ الوداع میں آپ نے تمام حجاج سے فرمایا الا فلیبلغ منکم الشاہد الغائب، جو حاضر ہے جس نے بات کو سمجھا سنا ہے وہ غائبین تک پہنچا دے۔ اس لیے پورے عالم میں پہنچانے کی، انسانیت تک پہنچانے کی نیت کریں۔ اب پورے عالم میں اور انسانیت تک پہنچانے کا کیا راستہ ہے؟ دنیا میں تو کروڑوں لوگ ہیں، کہتے ہیں 800 کروڑ لوگ ہیں اور کئی سو دنیا میں ملک ہے، تو چھوٹی سی زندگی میں آدمی پوری دنیا میں ساری انسانیت تک کیسے جا سکتا ہے؟ تو پوری انسانیت تک اور عالم میں جانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک ہم جا سکتے ہیں اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے یا جتنوں تک نہیں پہنچ سکے وہاں تک بات کے پہنچانے کے لیے کام کے آدمی بنا کر دنیا سے جانا، بہترین عملہ بنانا کام کا، یہ محنت کا صحیح رخ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑا کام لے کر دنیا میں بھیجا تھا۔ آپ کی محنت کا میدان پورا عالم ہے، ساری انسانیت ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے۔ اتنا بڑا کام ہے آپ کے ذمے، اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا کہ اتنا بڑا کام کتنے عرصے میں کرنا ہے؟ صرف 23 سال میں کرنا ہے۔ تو 23 سال میں آپ نے محنت کا کیا رخ اپنایا؟ آپ نے محنت کا رخ یہ اپنایا کہ نبوت کے ملنے کے بعد آپ کو 1 منٹ آرام نہیں ہے، کام ہی کام ہے۔ آپ کی صفات بتلائے گئے، دائم الفکرہ، متواصل الاحزان، لیس لہ راحہ، ہمیشہ آپ کو ایک فکر کھا رہا تھا، آپ ہمیشہ غمگین تھے اور آپ کو 1 منٹ کے لیے راحت نہیں تھی، آپ ہمیشہ کام میں تھے۔ اس انتھک محنت میں آپ نے صرف حجاز میں کام کیا 23 سال میں۔ آپ کا لمبا سفر تبوک کا ہے، آپ دنیا میں نہیں گئے، لیکن آپ نے انتھک محنت کرتے ہوئے اپنی زندگی میں بہترین کام کرنے والا عملہ بنایا۔ 1.25 لاکھ صحابہ بنائے آپ نے کہ جو آپ کی زندگی کا نمونہ تھے، ان کا دن آپ کی رات جیسا تھا اور ان کی راتیں آپ کی رات جیسی تھی۔ اسی لیے صحابہ کا تعارف 2 جملوں میں ہوتا ہے، فرسان بالنہار و رہبان باللیل، بسام بالنہار و بکام باللیل۔ فرمایا صحابہ کون ہیں؟ فرمایا دن کے شہ سوار ہیں اور راتوں کے عبادت گزار ہیں، دن کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں۔ آپ کا دن رات صحابہ میں منتقل ہو گیا۔ آپ کا دن دعوت اور تعلیم کے لیے، آپ کو اللہ نے داعی اور معلم بنا کر کے بھیجا تھا، اس لیے دین کا بڑا حصہ دعوت اور تعلیم پر خرچ ہوتا تھا، لوگوں کی خدمت کر کے، راحت پہنچا کر کے، یہ آپ کا دین ہے۔ اور آپ کی رات کا بڑا حصہ اللہ کے سامنے نماز میں، دعا میں، آہوزاری میں لگتا تھا، یہاں تک کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی رونے کی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے۔ ہنڈیا ابلتی ہے تو کھٹ کھٹ کرتی ہے نا، ایسی آواز آتی تھی آپ کے سینے سے رونے کی۔ یہ آپ کا دین ہے اور یہ آپ کی رات ہے، اور یہی 2 چیزیں آپ کے مجمع میں منتقل ہوئی۔ پھر صحابہ نے تابعین کو بنایا، لاکھوں تابعین، اور تابعین نے تابعین کا عملہ بنایا۔ پھر اس کے بعد اولیاء اللہ کا سلسلہ چلا، ایک ولی کے ہاتھوں لاکھوں آدمی بنے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر سے ڈھاکہ کا سفر کیا جس میں 90 لاکھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ تو یہ سلسلہ اللہ نے چلایا۔ پھر اللہ نے محنت کا وہ رخ عطا فرمایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت زیادہ قریب ہے، دعوت اور تبلیغ کی محنت کے راستے سے۔ آپ کے زمانے میں کام کا یہ رخ تھا کہ سارے ایمان والے اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھے۔ سارے ایمان والے، چاہے کسان ہو، مزدور ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک اپنے دین کے بارے میں فکر دے کہ دین ہمارا ہے، یہ محفوظ ہونا چاہیے اور یہ بڑھنا چاہیے اور یہ پھیلنا اور پھولنا چاہیے۔ ہر ایک کا ایک ہی جذبہ تھا کہ دین محفوظ رہنا چاہیے، پھلنا پھولنا چاہیے۔
اس لیے ہر ایمان والا اپنے دین کے بارے میں فکر مند بھی تھا، اپنے دین کا کام کرنے والا بھی تھا۔ اسی لیے آپ کے زمانے میں کام کا رخ یہ تھا کہ کوئی بھی تقاضا دین کا آ جاتا تھا تو نماز کے عنوان پر ان کو جمع کر دیا جاتا تھا، مسجد میں ان کے سامنے تقاضا رکھ دیا جاتا۔ اب اس مجمع میں کچھ لوگ وہ تھے جن کے پاس سواری بھی ہے، توشہ بھی ہے، تقاضا پورا کرنے کے لیے، جانے کے لیے۔ بڑا مجمع وہ ہے جس کے پاس میں سواری بھی نہیں ہے، توشہ بھی نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال نہیں ہے اور اتنی سواریاں نہیں ہیں کہ لوگوں کو توشہ بھی دے سکے اور سوار بھی کرا سکے۔ تو جن کے پاس استعداد ہے وہ تو چلے گئے، اور بڑا مجمع روتا ہوا رہ گیا۔ یہ کام کا رخ تھا جو آپ کے زمانے میں، کہ بڑا مجمع روتا ہوا رہ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ رونے والے بھی جانے والوں کے ساتھ ہے، جو اللہ اکرام جانے والوں کا کرے گا وہی اکرام اللہ رونے والوں کا کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ نیت کریں کہ بات کو لے کر جہاں تک جا سکتے جائیں گے، جہاں تک نہیں جا سکیں گے وہاں کے لیے کام کے آدمی بنائیں گے۔ یہ محنت کا رخ ایسا اللہ نے دیا ہے کہ اپنے گھر کے افراد بنے اس محنت سے، اپنے محلے کے سینکڑوں لوگ بنے، محنت کا ایسا رخ ہے محلے پر، اطراف کے محلوں پر، اطراف کی بستیوں پر محنت کا رخ ہے کہ جس میں آپ کی محنت سے اطراف کی بستیوں میں لوگ بنے۔ محنت کا ایسا رخ ہے کہ علاقوں اور ملکوں میں کام کے لوگ بنے، ایسا محنت کا رخ ہے۔ فرد سے لے کر عالم کے بنانے کا کام کا رخ ہے جو اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، کہ وہ ایسا ہی ہے۔ اس لیے پورے عالم کی نیت کر کے بات کو سنی، اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما کر ہمیں ایک بڑے کام کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ بڑا کام کس لیے ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے راستہ کیا ہے۔ یہ دو چیزیں سمجھنا ہے کہ اس کام کا مقصد کیا ہے، وہاں تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، یہ دو چیزیں سمجھنی ہے۔ بڑا کام اس لیے ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں۔ مولانا الیاس صاحب کیا فرماتے تھے؟ جن سے اللہ نے اس کام کو شروع فرمایا، ان کے رونے پر، دھونے پر، ان کی فکر پر، بے قراری پر، بے چینی پر، راتوں رات سو نہیں سکتے تھے، اس لیے رات کو یہ شعر پڑھتے تھے، کسی کی شب وصل سوتے کٹے، کسی کی شب ہجر روتے کٹے، الہی میری شب کیسی نہ سوتے کٹے نہ روتے کٹے، کہ نیند سے بھی نہیں آتی ہے اور رات پوری بھی نہیں ہو رہی ہے، اتنی بے چینی تھی۔ اس بے چینی کے نتیجے میں اللہ نے یہ کام کا رخ ان کو سجایا، اور ایسے سنگین حالات میں سجایا کہ دین اور دیندار انتہائی خطرے میں تھے اس وقت میں جس وقت میں کام شروع ہوا۔ پوری دنیا اسلام اور مسلمان کے خلاف متفق ہو چکی تھی۔ جو طاقت ایمان والوں کو اور ایمان کو جوڑنے والی تھی اس کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور چاروں طرف مایوسی کے حالات تھے۔ بڑے بڑے لوگ کہتے تھے اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ اسی لیے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کے کام کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ مولانا الیاس صاحب نے تو یاس کو آج سے بدل دیا۔ کس سے بدل دیا؟ یاس کو مولانا الیاس نے آج سے بدل دیا۔ اس لیے مایوسی کے حالات میں اللہ نے یہ کام عطا فرمایا۔ مولانا یہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں۔ تو نبوت کا کام بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبوت کی محنت کو بیان کیا ہے اور ان کی دعا کی طاقت کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ نبوت کا کام کیسے زمانے میں شروع ہوتا ہے۔ عام طور پر ایسے زمانے میں شروع ہوتا ہے جب انسانیوں میں دو بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک جہالت پیدا ہو جاتی ہے اور ایک گمراہی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی بیماریاں ہیں کہ انسان جاہل ہو جائے کہ اللہ کی پہچان سے، نبی کی پہچان سے، آخرت کی پہچان سے، اللہ کو راضی کرنے کے طریقے سے جاہل ہو جائے، اسی کو جہالت کہتے ہیں۔ اور گمراہی جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہی معلوم نہ ہو جائے، گم ہو جائے۔ تو جہالت اور گمراہی جب عام ہو جاتی ہے
تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نبوت کی محنت کو وجود بخشتے ہیں. اور یہ جہالت اور گمراہی کو چلانے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں سب سے بڑے سرغنے ہوتے ہیں. کسی کے پاس ملک کی طاقت ہوتی ہے، کسی کے پاس مال کی طاقت ہوتی ہے، کسی کے پاس اکثریت کی طاقت ہوتی ہے، کبھی کسی کے پاس جسمانی قوت کا نقشہ ہوتا ہے. غرض یہ کہ نقشوں کے اور مالکوں کے وہ زمانے میں اللہ تعالیٰ نبوت کی محنت کو وجود بخشے ہیں. جس نے قرآن میں اللہ نے نبوت کی محنت کی طاقت کو بنایا ہے کہ سارے نقشوں کو ہم نے اس کے مقابلے میں توڑ کے رکھ دیا ہے. اس لیے کہ نبوت کی محنت کے ساتھ صحیح ہو جائے، پوری ہو جائے، تو اللہ اپنی تمام تر قدرت اور خزانوں کے ساتھ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. داعی کے ساتھ اور دعوت کی محنت کے ساتھ شرط یہ ہے کہ صحیح ہو جائے، پوری ہو جائے، تو اللہ اپنے تمام تر خزانوں اور قدرت کے ساتھ داعی کے ساتھ اور دعوت کے ساتھ ہوتے ہیں. اس لیے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے فرماتے تھے کہ میں اس کام کو، دعوت کا کام، یقین کر کے کر رہا ہوں. بڑے آدمی کی کبھی بڑی بات ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے چاہتے کیا ہیں، یہ تبلیغ کی محنت سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا تبلیغ کی محنت سے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس محنت کو کرتے کرتے محنت کرنے والے وہاں تک پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے. یہ ہماری منزل ہے تبلیغ کی. کیا منزل بتائی؟ کہ محنت کرنے والے محنت کرتے کرتے وہاں پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کہاں چھوڑ کر گئے تھے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ پوری امت کو دو بنیادوں پر چھوڑ کر گئے تھے، یاد رکھیں. ہر فرد امت میں دو بنیادیں تھی. ایک تو ہر فرد امت میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ تھا. پورا دین ہے اور حقیقت کے ساتھ ہے. جو کرنے کے کام کیے سارے کر رہے ہیں. جتنے بچوں سے بچنے کے لیے کہا ہے ساری چیزوں سے بچے ہوئے ہیں. جن صفات سے متصف ہونے کا حکم دیا ہے وہ صفات سے متصف ہے، اور جن رذائل سے پاک ہونے کے لیے کہا گیا ہے اس رذائل سے زندگیاں پاک ہیں. تو پورا دین حقیقت کے ساتھ نہیں ہے. جو قرآن میں ہے وہ زندگی میں ہے. کانوا کتاب اللہ یمشون علی الارض، زمین پر چلتی پھرتی کتاب تھے. جسے قرآن سمجھنا ہوتا ہے ان کی زندگی کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے. قرآن وہ ہے جو ان کی زندگی ہے. یہاں تک کہ غیروں نے اس کی طاقت کو سمجھا کہ ان کے پاس کیا سرمایہ ہیں. تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جب ایک بڑی طاقت کے سامنے مسلمانوں کو کسی موقع پر معرکہ میں آزمانا لگنا پڑا اور ایمان والوں کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، تو مخالفین نے اپنے جاسوسی نظام کو بلایا اور بلا کر یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے سامنے والے تمہارے سے تعداد میں زیادہ تھے یا تمہارے پاس تربیت میں زیادہ تھے؟ تعداد ان کی زیادہ تھی، تمہاری کم تھی. یا ان کا عسکری نظام تربیت کا زیادہ اچھا تھا تمہارے سے یا کم تھا؟ یا ان کے پاس سامان زیادہ تھا یا تمہارے پاس میں زیادہ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس میں تعداد بھی نہیں تھی، سامان بھی نہیں تھا، تربیت میں بھی ہم سے اچھے نہیں تھے، اس لیے کہ تو قبائل جمع ہوئے تھے آپس میں. تو یہ چیزیں نہیں دی. فرمایا کیوں پھر ہار گئے تم، کیوں جیت گئے؟ تو انہوں نے تین باتیں بتلائی. ایک نے یوں کہا کہ میں نے بہت باریکی سے ان کا مطالعہ کیا تو ان کو اچھے کاموں کا عادی پایا، معروفات کو بیان کیا اس کے جس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے. دوسرے نے کہا میں نے بہت باریکی سے ان کی زندگی کو دیکھا تو اس میں کا کوئی بھی برائی کا کام کرنے والا نہیں تھا، شرابی نہیں تھا، کبابی نہیں تھا، بدکار نہیں تھا. برائیوں سے پاک ہونے کو بیان کیا. تیسرے نے یوں کہا کہ میں بہت باریکی سے ان کو دیکھتا رہا کہ جب کبھی بھی جان دینے کا موقع آتا تھا تو ہر آدمی کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ میں پہلے کام آؤں، میرا بھائی بعد میں کام آئے. تو جھوٹے آدمی نے سچی بات کہی. قرآن میں اللہ نے انہی تین چیزوں کو بیان کیا ہے. معروفات بیان کیا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے. منکرات بیان کیا ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا ہے. اس کے لیے کوشش کرنے کا حکم دیا ہے. کوشش کرنے والوں کے واقعات کو تفصیل سے قرآن میں بیان کیا ہے، نبیوں کے واقعات کو. اس لیے میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں تو امت کو پورے دین پر چھوڑ کر گئے ہیں اور پوری امت کو چھوڑ کر گئے. پہلی بنیاد ہے. دوسری بنیاد میرے دوستو یہ ہے کہ 100% ایمان والوں نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے اور اللہ کے دین کی محنت کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا.
کہ ہمارے جان مال کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے. ایک جان کا تقاضا ہے تو ایک جان لگا سکتے ہیں. گھرانہ اور برادری لگانے کا تقاضا ہے تو گھرانہ اور برادری کو سارا دین پر لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ بڑے، اللہ کا دین بڑا. اس لیے اپنی جان کو بے قیمت بنایا اور اپنے مال کو بے قیمت بنایا کہ اللہ کے دین کے لیے، دین کی محنت کے لیے ایک لگانا پڑے گا تو ایک لگائیں گے، 100 لگانا پڑے گا تو 100 لگائیں گے، اور جھاڑو مار کر لگانا پڑے گا تو جھاڑو مار کر لگائیں گے، اس یقین کے ساتھ میں کہ جب اللہ کی نسبت پر لگا دیں گے تو اللہ اجاڑیں گے نہیں، اللہ آباد کر دیں گے. اس لیے کہ اللہ سے جو معاملہ کرتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا، یاد رکھیں. حضرت صہیب جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو مکے والوں نے سارا ان کے پاس سے لے لیا، جو کچھ کمائی تھے مکہ میں سب لے لیا. پہنے کپڑے پہنچے یہ قبا میں، آپ کا قیام ابھی تک قبا میں تھا. آپ نے ان کو دیکھ کر یہ فرمایا ربیع البیع یا ابا یحییٰ، ان کی کنیت ہے ابو یحییٰ، کہ ابو یحییٰ بہت بڑا سودا کر کے آئے، نفع کا سودا کر کے آئے، حالانکہ لوٹ لٹا کر آئے تھے، پہنے کپڑوں میں آئے تھے. اور کیا فرمایا؟ بہت نفع کا سودا کر کے آئے ہو. یوں آتا ہے تاریخ میں کہ مدینہ منورہ میں جو بہت خرچ کرنے والے تھے وہ حضرت صہیب تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر نے فرمایا کہ صہیب تم اسراف کرتے ہو. فرمایا خیر کے کام میں اسراف نہیں ہوتا، کتنا بھی لگایا جائے میں خیر کے کام میں لگاتا ہوں. اللہ نے اتنا دیا، اس لیے کہ اللہ سے جو معاملہ کرے گا اللہ اس کو کبھی بھی گھاٹے میں نہیں رکھیں گے، اللہ کبھی اس کو اجڑ نہیں دیں گے. اللہ سے بڑا کوئی غیرت مند نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نام پر آدمی طے کرے لگانا مٹنا اور اللہ اس کا اجر دے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے دوستو، جان اور مال کو بے قیمت بنایا تھا اللہ کے اور اللہ کے دین کی محنت کے مقابلے میں، کہ جب کبھی بھی اللہ کے دین کا تقاضا ہوگا یا دین کی محنت کا تقاضا ہوگا، جی چاہی کو چھوڑیں گے توڑیں گے، اپنی دنیاوی تقاضوں کو آگے پیچھے کریں گے، اس لیے کہ اللہ بڑی اور اللہ کا دین بڑا. ان دو بنیادوں پر آپ نے امت کو چھوڑا تھا، اور یہ دو بنیادیں میرے دوستوں اتنی طاقتور ہے کہ جس زمانے میں ایک معتدل مجمع میں یہ دو بنیادیں زندہ ہو جائے، اللہ اس مجمع سے وہ کام لیں گے جو کام اللہ نے صحابہ سے لیا. اللہ کی یہی سنت ہے قیامت تک کے لیے. اس لیے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، اب کوئی نبی نہیں بن سکتا، لیکن نبوت کی محنت کی طاقت قیامت تک کے لیے ہے کہ جب جب نبی کی محنت صحیح طریقے سے ہوگی، پوری طریقے سے ہوگی، اور اس سے ایک مجمع تیار ہوگا جس میں یہ بنیادیں زندہ ہوگی، تو اللہ اس مجمع سے وہ کام لیں گے جو اللہ نے صحابہ سے کام لیا. اگر یہ تھوڑے ہوں گے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے زیادہ کر دیں گے، اور اللہ کے لشکر کتنے ہیں؟ وما یعلم جنود ربک الا ھو، تمہارے رب کے لشکر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنے لشکر ہیں اللہ کے. مدد کریں گے تو کس راستے سے کریں گے، اور پکڑ کریں گے تو کس راستے سے